ہماری دنیا میں جہاں آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگ غربت، جنگ، سیلاب، قحط کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں، ان کے پاس کھانے کو، اپنے بچوں کو کھلانے کو خوراک نہیں، ہماری اسی دنیا میں ہر سال کروڑوں ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ میں ہوں جاوید سمرو اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ فوڈ ویسٹ یعنی کھانے پینے کی اشیاء ضائع ہونا، ضائع کرنا۔ ایک وقت ایسا تھا جب ہمارے ملکوں میں کل کا سالن، کھٹا دہی، یہاں تک کہ باسی روٹی تک نہیں پھینکی جاتی تھی، لیکن اب صورتحال کم از کم کچھ طبقوں میں خاصی مختلف ہے۔ پاکستان اور انڈیا جیسے ممالک میں بھی جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس کھانے کو کافی نہیں، لاکھوں کروڑوں ٹن کھانا، اچھا ٹھیک ٹھاک کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ آج کل ہمارے پاس کھانے پینے کے جتنے آپشنز ہیں وہ شاید پہلے کبھی موجود نہیں تھے، اور ایسا صرف امیر ملکوں میں ہی نہیں بلکہ ترقی پذیر اور نسبتاً غریب ممالک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں جتنا کھانا آج میسر ہے ہم اتنا ہی ضائع بھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر برس 90 ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں دکانوں، ہوٹلز اور گھروں میں 17% کھانا سیدھا ڈسٹ بن میں جاتا ہے، اور اس میں سے 60% ویسٹ گھروں میں ہوتا ہے۔ پہلے کھانا صرف امیر ملکوں میں زیادہ ضائع ہوتا تھا، پر لیٹسٹ فگرز کے مطابق غریب ممالک میں بھی اب ایک طبقہ کھانا ویسٹ کرنے لگا ہے، لیکن اس کی ایک بڑی وجہ وہاں بجلی کی کمی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ امیر ممالک میں ضائع ہونے والا کھانا یا تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، یہ لوگ تھوڑا کھا کر باقی پھینک دیتے ہیں۔ ایک طرف جہاں لاکھوں ٹن کھانا ضائع ہو رہا ہے، وہیں 2019 میں پوری دنیا میں 690 ملین افراد بھوک کا شکار تھے۔ پاکستان میں بھی بہت خوراک ضائع ہوتی ہے، خاص طور پر دعوتوں، شادیوں اور امیر گھروں وغیرہ میں۔ تو اس پر عام لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بہت برا فیل ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، جب کھانا جو لوگوں کی ایکسیس میں نہیں ہے وہ اس طرح ضائع ہو رہا ہو۔ کما کر لا کر کھانا اور بچوں کو دینا تو بہت ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے نا۔ ہر چیز مہنگائی اور دگنی تگنی ریٹوں پر چلی گئی ہے، تو جب اس طرح کے کوئی فنکشن یا کوئی اس طرح کے دیکھتے ہیں تقریبات، وہاں پر ڈھیروں کھانا جو کہ ایک آدمی نے 3 آدمیوں کا کھانا ڈالا ہوتا ہے اور وہ ضائع کر دیتا ہے۔ ہاں جی، جب ویسٹ ہوتے ہیں تو کھانا ظاہر سی بات ہے بہت برا لگتا ہے، بہت گلٹی فیل ہوتا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے اتنا ہی پکایا جائے جتنا کہ گھر میں یوز ہو جائے، اور اگر یہ تھوڑی کوانٹٹی بچ جائے تو ہم اس کو فریز کرنا چاہیے تاکہ نیکسٹ ڈے یوز کر لیں۔ اتنا کھانا ہم اپنی پلیٹ میں ڈالیں جتنا ہم اب لوگ اپنے گھروں میں استعمال کھانے کے لیے اپنی پلیٹس میں ڈالتے ہیں۔ اگر کھانا بچ بھی جاتا ہے تو اس کو مناسب وقت پر فریز کر دیں یا پھر ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ آپ جو بھی پروڈکٹ وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں اور اس کو ود ان اے ٹائم کے اندر آپ یوٹیلائز کر دیں۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں افراد بھوک کا شکار ہیں تو ہم ایک سنگین عالمی مسئلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 82 کروڑ 80 لاکھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ ان کو اگلے وقت کا کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس برس گزشتہ سال کے مقابلے میں بھوک اور غذائی قلت کا بحران دوگنا ہو جائے گا، اور تقریباً 35.5 کروڑ کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اس وقت بھی دنیا بھر میں 9 لاکھ سے زیادہ لوگ قحط جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ لیکن آخر بھوک کیوں بڑھ رہی ہے؟ ماہرین اس کی سب سے بڑی وجہ جنگ اور علاقائی تنازعات قرار دے رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا کی تقریباً 70% آبادی ان ممالک میں رہ رہی ہے جہاں جنگ اور تشدد جاری ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 2022 کا گلوبل ہنگر انڈیکس پاکستان کو بھوک کے حوالے سے 121 ممالک کی فہرست میں 99 نمبر پر رکھتا ہے۔ جیسا کہ اعداد و شمار سے ظاہر ہے، پاکستان میں خوراک کا حصول بہت سارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی، غربت، بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، اور ایک عام آدمی کا سروائیو کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر اب جو کامن مین ہے اور جو تنخواہ یافتہ انسان ہے وہ زیادہ تر اب دسترخوان کا رخ کر رہا ہے، اور دسترخوان اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہا ہے۔
तो इससे जो है थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा उसको थोड़ी आसानी हो जाती है, अगर उसको किराया देना है या बिजली का बिल देना है या वॉटेवर, कि उसे कोई भी चीज़ जो है वो पेड करनी है। तो ऐसे में क्या आप और हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में फूड वेस्टेज को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग जाने से पहले लिस्ट बनाएं और जब आप खरीदारी करने जाएं तो इस लिस्ट को फॉलो करें। जिन फलों के बाहर पड़े पड़े सड़ने का खतरा है उन्हें फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। इस तरह उन्हें बाद में स्मूदीज़ या फिर फ्रूट सैलेड के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुक ओनली व्हाट यू नीड, यानी सिर्फ उतनी मिक़दार में खाना पकाएं जितने की आपको ज़रूरत है। बहुत सा बचा हुआ खाना ऐसा होता है जिसे आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय यूटिलाइज करना फूड वेस्टेज को कम करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां करोड़ों लोग, जवान, बूढ़े, बच्चे खाने को तरसते हों, जहां हर साल लाखों करोड़ों बच्चे मेल न्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होते हों, जहां क्लाइमेट चेंज, जंग, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हालात रोज़ बरोज़ ख़राब हो रहे हों, ऐसी दुनिया में साफ़, सही और अच्छा खाना ज़ाया होता हो, फेंका जाता हो, ये बात बिल्कुल काबिल क़बूल नहीं होनी चाहिए। हुकूमती लेवल पर पॉलिसी साजी के साथ साथ ज़ाती लेवल पर हम और आप कम से कम इस बात को तो यकीनी बना सकते हैं कि अपने घरों में खाना ज़ाया न होने दें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।